بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نیم ہے میل ویئر۔ میل ویئر بیسیکلی ایبریویشن ہے یا شارٹ ہے میلیشیس سافٹ ویئر کا۔ سو میلیشیس سافٹ ویئر اور ان شارٹ میل ویئر arguably constitutes one of the most significant categories of threats to computer systems۔ تو کمپیوٹر سسٹم کو جو تھریٹس کا سامنا ہوتا ہے اس میں سے جو سگنیفیکنٹ کیٹیگریز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اے میل ویئر از ڈیفائنڈ ایز، اب اس کو ٹیکنیکلی ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیٹ اٹ از اے پروگرام، یہ ایک پروگرام ہے دیٹ از انسرٹیڈ انٹو اے سسٹم یوزلی کوورٹلی مینس سیکریٹلی، کہ اس پروگرام کو آپ سسٹم میں سیکریٹلی انسرٹ کرتے ہیں ود دا انٹینٹ آف کمپرومائزنگ، اور کس ارادے سے آپ انسرٹ کرتے ہیں؟ آپ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی آف دی وکٹمز۔ اب یہ تینوں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں انفارمیشن سیکیورٹی کے، یہ ان تینوں کو کمپرومائز کرنے کے لیے یہ پروگرام انسرٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ آبجیکٹیو کس کے ہوتے ہیں؟ وکٹمز کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، ایپلیکیشنس ہو سکتی ہیں، یا آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے، یا ادروائز انوائنگ اور ڈسرپٹنگ دا وکٹم، یا صرف لائٹ موڈ میں صرف وکٹم کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے یا اس کو پریشان کرنے کی غرض سے یہ میل ویئر جو ہے انسرٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی میل ویئر کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ اس کے کچھ ٹائپس ہم میلیشیس سافٹ ویئر کے پڑھ لیتے ہیں جو ویل نون قسم کی ہیں۔ اس میں ایک ایڈ ویئر ہے۔ ایڈ ویئر نام سے پتہ لگ رہا ہے، یعنی ایڈورٹائزنگ میل ویئر۔ تو ایڈ ویئر کیا چیز ہے؟ ایڈورٹائزنگ دیٹ از انسرٹیڈ انٹو سافٹ ویئر۔ ہم نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ بہت سارے سافٹ ویئر میں ایڈورٹائزنگ بھی جو سافٹ ویئر آتھر ہیں وہ اس میں پلیس کر دیتے ہیں۔ اٹ کین ریزلٹ ان پاپ اپ ایڈز اور ری ڈائریکشن آف اے براؤزر ٹو اے کمرشل سائٹ۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں پاپ اپ ایڈز اس میں سامنے آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو کوئی لنک وہاں پہ گیون ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو کسی کمرشل سائٹ پہ ری ڈائریکٹ کر دیا جاتا ہے، مینس کہ وہ سائٹ لنک کلک کرنے سے اوپن ہو جاتی ہے۔ تو ان کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں ایڈ ویئر، جن کا تعلق بیسیکلی ایڈورٹائزنگ سے تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا جو میلیشیس سافٹ ویئر کی ٹائپ ہے وہ ہے اٹیک کٹ۔ اٹیک کٹ کیا ہے؟ نام سے پتہ لگ رہا ہے یہ کٹ ہے، اور کٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کلیکشن آف سم تھنگ ہوتا ہے۔ تو اٹ از اے سیٹ آف ٹولز فار جنریٹنگ نیو میل ویئر آٹومیٹیکلی یوزنگ اے ورائٹی آف سپلائڈ پروپیگیشن اور پے لوڈ میکانزمز۔ یہ کچھ میکانزمز ہیں پروپیگیشن اور پے لوڈ، ان کو ہم شاید آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ آپ کے پاس کچھ سیٹ آف ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ نئے میل ویئر آٹومیٹکلی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو آپ کے بیسک کچھ میکانزمز ہیں، یہ پروپیگیشن پے لوڈ میکانزم، ان کی مدد سے آپ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری ٹائپ ہے آٹو روٹر۔ یہ بھی ایک میلیشیس ہیکر ٹولز ہے یوز ٹو بریک انٹو نیو مشینز ریموٹلی۔ تو یہ جو ہیکر ٹولز ہیں، یہ جو نئی مشینیں ہوتی ہیں، جو آپ کے نیٹ ورک میں نئی مشین انٹر ہوگی تو اس کو ریموٹلی جو ہے آپ بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔
بیک ڈور، ٹریپ ڈور، یہ کیا چیز ہے کہ اینی میکینزم دیٹ بائی پاسز اے نارمل سیکورٹی چیک. یہ بیک ڈور نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ بیک ڈور سے آنا، کسی سسٹم کو بریک کرنا. تو یہ کوئی بھی میکینزم ہے جو نارمل سیکورٹی چیک رکھا ہوتا ہے اس کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کی جو اتھینٹیکیشن وغیرہ حاصل کی جاتی ہے. اٹ میں الاؤ ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو اے فنکشنالٹی ان اے پروگرام اور آن ٹو اے کمپرومائزڈ سسٹم. تو یہ بیک ڈور کے تھرو آپ کسی پروگرام کی پرٹیکولر فنکشنالٹی کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سسٹم کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو بیک ڈور کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو نارمل سیکورٹی چیک ہوتا ہے اس کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹروجن ہارس ہے. ٹروجن ہارس جو ہوتا ہے یہ دیٹ اپیئرس ٹو ہیو اے یوزفل فنکشن. تو یہ کمپیوٹر پروگرام ہے جو اپیرنٹلی ایسا نظر آتا ہے کہ اس کا جو ہے بہت یوزفل فنکشن ہے، لیکن یوزفل فنکشن کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہڈن اینڈ پوٹینشیلی ملیشیس فنکشن بھی ہوتا ہے دیٹ ایویڈ سیکورٹی میکینزم سم ٹائم بائی ایکسپلوٹنگ لیجیٹیمیٹ آتھورائزیشن آف اے سسٹم اینٹی دیٹ انووکس اٹ. تو کمپیوٹر پروگرام میں جو ایک فنکشن ہوتا ہے وہ یوزفل فنکشن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے ایک ہڈن فنکشن بھی اس کے ساتھ جو ملیشیس فنکشن ہوتا ہے جو کہ ہارمفل فنکشن ہوتا ہے، وہ اس کے سیکورٹی میکینزم کو کمپرومائز کرتا ہے. سم ٹائمز اب جو کیونکہ یہ یوزفل فنکشن کو جب رن کیا جاتا ہے تو وہ لیجیٹیمیٹ طریقوں سے، لیگل طریقے سے ہی اس کو اجازت دی جاتی ہے. تو اجازت دینے کی وجہ سے وہ پھر اس کی جو سیکورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوگی. اس کی اجازت لیگل طریقے سے دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی کیونکہ فنکشن اٹیچ ہوتا ہے جو کہ ایکچولی اس کے ساتھ ہی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے یوزفل فنکشن کے ساتھ، لیکن یہ سیکورٹی میکینزم کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ ٹروجن ہارس ہے. وائرس کیا ہے؟ It is a malware that when executed try to replicate itself onto other executable machine or script code. کہ جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وائرس کو تو وہ ریپلیکیٹ اپنی کاپیاں بنانا شروع کر دیتا ہے جو ادر مشینز ہوتی ہیں یا اسکرپٹ کوڈ ہوتے ہیں ان پہ. when it succeeds the code is said to be infected. تو جب یہ سکسیڈ ہو جاتا ہے تو کوڈ کا جو آپ کا کوڈ ہوتا ہے جو ایگزیکیوٹر مشین ہوتی ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے. when the infected code is executed the virus also executed. تو جب یہ وائرس ریپلیکیٹ ہو کے باقی پروگرامز میں آ جاتا ہے تو جیسے جیسے پروگرام یا فنکشن ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ورم ہے ایک کمپیوٹر کمپیوٹر پروگرام دیٹ کین رن انڈیپینڈنٹلی اینڈ کین پروپیگیٹ اے کمپلیٹ ورژن آف آلسو آن ادر ہوسٹ آن اے نیٹ ورک یوزلی بائی ایکسپلوئٹنگ سافٹ ویئر ولنربلٹی ان دا ٹارگیٹ سسٹم. تو یہ جو کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے ورم وائرس کے کمپیریزن میں یہ انڈیپینڈنٹلی رن ہوتا ہے، یعنی کسی پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہو کے رن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ جو ہے اپنا ورکنگ ورژن جو ہوتا ہے دوسرے ہوسٹ یا نیٹ ورک پہ خود بخود پروپیگیٹ یا وہاں پہ اپنے آپ کو اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور عام طور پہ جو سافٹ ویئر یا سسٹم میں جو ولنربلٹی ہوتی ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو ورم اور وائرس کے درمیان کیا ڈفرینس ہو گیا کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ ریپلیکیٹ ہو کے دوسرے جو ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہوتا ہے اس کے اٹیچ ہو کے پھر جب جیسے آپ کوڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ورم جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی رن ہوتا ہے اور خود بخود کسی ہوسٹ پہ